شروع اللہ کا نام لے کر۔ ایک اندھیرے دور میں جب انسانیت گم ہو چکی تھی، مکہ کی گھاٹیوں میں ایک ایسی روشنی پھوٹی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبوت کی پہلی کرن کہاں چمکی اور اس روشنی کو بجھانے کے لیے کیسے مکہ والوں نے کوششیں کی؟ اسلام سے پہلے کا عرب ایک ایسا سماج جو جہالیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بت پرستی عام تھی، سماج میں مہیلاؤں کا درجہ بہت نیچا تھا، جوا، شراب، قبیلوں میں لڑائیاں عام تھیں، امیر غریب کے بیچ گہری کھائی تھی۔ لیکن وہیں مکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اس گندگی سے دور رہ کر سچائی کی تلاش کر رہا تھا۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو اکثر مکے کی چہل پہل سے دور جا کر غار حرا میں اکیلے بیٹھنا پسند تھا۔ وہ اللہ کی یاد کرتے، سوچتے کہ آخر سچا راستہ کیا ہے۔ رات اور دن وہاں عبادت میں بتاتے۔ رمضان کی ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اچانک ایک روشنی پھیلی اور سامنے اچانک ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ رب کی طرف سے آئی یہ پہلی وحی تھی، سورہ العلاق کی پہلی آیتیں۔ حضرت محمد نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں 3 بار سینے سے لگایا اور ہر بار کہا، اقرا۔ پھر انہوں نے پہلی 5 آیتیں پڑھیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس واقعہ سے نبی حیرت انگیز ہو گئے۔ وہ ڈر اور حیرت میں غار حرا سے نکل کر گھر لوٹے اور کہا، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے ڈھک دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ رحمۃ اللہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کہا، آپ جیسا شخص کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ آپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، سچے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر انہیں ورقہ نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک بزرگ عیسائی عالم تھے۔ ورقہ نے سنا اور کہا، یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ نبی نے حیرانی سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ بولے، ہاں، جو بھی اس پیغام کو لاتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے۔ یہی تھا نبوت کا آغاز۔ یہیں سے 23 سال کی رسالت کا سفر شروع ہوا۔
13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، اور یہی وہ پہلی روشنی تھی جس نے جہالیت کے اندھیرے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ پہلی وحی کے بعد جلد ہی اللہ کا حکم آیا، لوگوں کو سچ کی طرف بلاؤ۔ جب آپ نے مکہ والوں کو بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو طوفان اٹھ گیا۔ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، لیکن جب آپ نے اسلام کا پیغام عام کیا اور کعبہ کے پاس صفا پہاڑ سے لوگوں کو بلا کر کہا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اس پیچھے ایک دشمن قوم ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، تم ہمیشہ سچے رہے ہو۔ پھر آپ نے کہا، تو جان لو میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے وہیں سب کے سامنے طعنہ مارا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا اسی کے لیے تو نے ہمیں بلایا؟ اس کے جواب میں قرآن کی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ اسلام صرف ایک دھارمک پیغام نہیں تھا، بلکہ یہ سماجی برابری، ایمانداری اور بت پرستی کا وروධ لے کر آیا تھا۔ اس سے قریش کے ان سرداروں کے راجنیتک اور آرتھک ہت خطرے میں پڑ گئے جو کعبہ کے ذریعے ویپار اور ستہ چلا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر، مجنوں، پاگل اور کاہن یعنی جوتشی کہا جانے لگا۔ قریش نے مسلمانوں کا سماجک بہشکار کیا، انہیں شب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، جہاں 3 سال بھوک اور تکلیف میں گزرے، لیکن نبی اور ان کے ساتھیوں کا صبر اڈگ رہا۔ اب دعوت اور ظلم دونوں بڑھ گئے تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ 13 سال تک نبی نے مکے میں جد و جہد کی، ظلم سہا، لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ ہر سال آپ نے حاجیوں کو مکہ میں ہر سال آنے والے حاجیوں کو مکہ میں پرویش سے پہلے ہی یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد ایک فسادی ہے، اس سے دور رہنا۔ کمزور مسلمانوں جیسے حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ، عمار بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ، سمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر کرور اتیاچار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، مسلمانوں اور بن ہاشم قبیلے پر پورن بہشکار لاگو کیا گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کیسے نبوت کی پہلی روشنی سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اگر وہ روشنی نہ ہوتی تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسلامی اتہاس کی روشنی ہر دل تک پہنچے۔ اگلا ایپیسوڈ جلد آ رہا ہے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اور سمرتھن۔